السلام علیکم دوستو، دین دھرم سے پھر جانے کا بیان۔ اس سے کچھ واسطہ نہ رکھے اگر کوئی معاملہ میاں بیوی کا سا ہو تو بھی گناہ ہوگا، اور اگر زبردستی کرے تو اس کو سب سے ظاہر کر دے۔ شرمائے نہیں، دین کی بات میں کیا شرم جب کفر کا کلمہ زبان سے نکلنا ایمان جاتا رہا۔ اگر ہنسی دل لگی میں کفر کی بات کہے اور دل میں نہ ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ جیسے کسی نے کہا کہ کیا خدا کی اتنی قدرت نہیں جو اپنا کام کر دے؟ اس کا جواب دیا ہاں نہیں ہے۔ اس کے کہنے سے کافر ہو گئی۔ کسی نے کہا اٹھو نماز پڑھو، جواب دیا کون اٹھک بیٹھک کرے؟ یا کسی نے روزہ رکھنے کو کہا تو جواب دیا کون بھوکا مرے؟ یا کہا روزہ رکھے جس کے پر کھانا نہ ہو؟ یہ سب اس کو کوئی گناہ کرتے دیکھ کر کسی نے کہا خدا سے نہیں ڈرتی؟ جواب دیا ہاں نہیں ڈرتی، تو کافر ہو گئی۔ کسی کو برا کام کرتے دیکھ کر کہا کیا تو مسلمان نہیں جو ایسی بات کرتی ہے؟ جواب دیا ہاں نہیں، تو کافر ہو گئی۔ اگر ہنسی میں کہا تم بھی یہی حکم ہے۔ کسی نے نماز پڑھنی شروع کی، سنیوگ کی اس پر کوئی مصیبت پڑ گئی، اس نے کہا کہ سب یہ نماز ہی ہے، نصیحت ہے، تو کافر ہو گئی۔ کسی کافر کی کوئی بات اچھی معلوم ہوئی، اس لیے تمنا کر کے کہا کہ ہم بھی کافر ہوتے تو اچھا تھا، کہ ہم بھی ایسا کرتے، تو کافر ہو گئی۔ کسی لڑکا مر گیا، اس نے یوں کہا یا اللہ، یہ ظلم مجھ پر کیوں کیا، مجھے کیوں ستایا؟ تو اس کے کہنے سے کافر ہو گئی۔ کسی نے یوں کہا کہ اگر خدا کہے تو یہ کام نہ کروں، یا یوں کہا کہ اگر خدا کہے تو یہ کام نہ کروں، یا کہا کہ جبرائیل بھی اگر آئے تو ان کا کہا نہ مانوں، تو کافر ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ میں ایسا کام کرتی ہوں کہ خدا بھی نہیں جانتا، تو کافر ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حقیر، کچھ چھوٹا جانا، یا شریعت کی بات کو برا جانا، عیب نکالنا، کفر کی بات پسند کی، ان سب باتوں سے ایمان جاتا رہتا ہے، اور کفر کی ان باتوں کو جس نے ایمان آتا رہتا ہے۔ ہم نے پہلے حصے میں سب عقیدوں کا بیان کرنے کے بعد بیان کیا، وہاں سے دیکھ لینا چاہیے، اور اپنے ایمان سنبھالنے میں بہت ساودھانی رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ایمان ٹھیک رکھے اور ایمان پر ہی خاتمہ کرے۔